الحمد لله والصلاة والسلام على طه وعلى آل طه وعلى أصحاب طه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمقلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اللہ جل مجدہ کی عنایت سے ہم سب جمعۃ الوداع کے مبارک اور باسعادت اجتماع میں شریک ہیں. اور جیسے کہ معلوم ہے کہ آج جمعۃ الوداع کے خطاب کا عنوان ہے رمضان اور اس کا ہماری زندگیوں پہ ایفیکٹ اور اثر. آج کے خطاب جمعہ میں یہ جاننا ہے کہ رمضان کا ہم پر اور ہماری زندگیوں پر کیا اثر اور ایفیکٹ ہوا اور کیا ہونا چاہیے، اور ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح تبدیل کریں، ہماری زندگیوں میں کس طرح انقلاب بپا ہوگا، اور زندگیوں میں مصطفیٰ کا نور اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور، حضور کی تعلیمات کا نور، حضور کے مشن کا نور کس طرح داخل ہوگا. ماہ رمضان میں ویسے تو مختلف عبادات ہیں، لیکن جو اس ماہ کی روح ہے، جو اس ماہ کی پہچان ہے، اور جو اس ماہ کا خاص امتیاز ہے، جو ماہ رمضان کا جوہر اور ایسنس ہے، وہ ہے روزہ. روزے میں انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. مومن اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفس سے اور جنسی خواہشات سے، ایول ڈیزائر اور سیکشول ڈیزائر سے باز رکھتا ہے، چاہے وہ جلوتوں میں لوگوں کے سامنے ہو یا وہ پھر خلوت میں تنہا ہو. اس سے اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ جلوت میں لوگوں کے سامنے ہو یا خلوت میں تنہا ہو، اس کا رب ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے.
یہ ایفیکٹ اور یہ اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ فقط رمضان اور رمضان کے روزوں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمہ وقت رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں اور دن کی روشنیوں میں، خلوتوں میں جلوتوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ وہ ہر حال میں اپنے بندے کو دیکھتا ہے، جس کو ہم مراقبہ میڈیٹیشن کا نام دیتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی تو اگر یہ ایک اثر بھی ہوا ماہ رمضان کا اور ماہ رمضان کے روزوں کا، تو سمجھ لے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور وہ مومن کامل اور مومن صالح ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ طارق میں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس اور ہر انسان پر ایک نگہبان ہے، ایک محافظ ہے، ایک رقیب ہے، اسے ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ کوئی بھی انسان نہ ایسا ہوا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے جسے ایک حافظ، ایک نگہبان دیکھنے والا نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ طارق میں جس حافظ کی اور نگہبان کی اور ہر وقت دیکھنے اور تکنے والے کی بات کی، وہ کون ہے؟ سو اس میں علماء کے متعدد اور مختلف اقوال ہیں۔ صاحب روح البیان نے لکھا علامہ قاشانی کے حوالے سے کہ الحافظ هو اللہ، کہ سورہ طارق کی اس آیت میں حافظ اور نگہبان کا مطلب اللہ ہے۔ سو معنی یہ ہوا کہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا مومن نہ ہو، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، خواہ وہ صالح متقی پرہیزگار ہو یا فاسق و فاجر ہو، ہر انسان پر حافظ، اسے ہر وقت دیکھنے والا، نگہبان اور رقیب اللہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، کہ اللہ پاک ہر شے پر اور ہر چیز پر رقیب ہے، نگہبان ہے، حافظ اور حفیظ ہے، اور ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ تو خاص میرے نوجوان سنیں جو آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں، جن کے دلوں میں اعمال صالحہ کا چراغ بجھ رہا ہے، جن کے دن ان کی راتوں کی طرح تاریک ہو رہے ہیں۔ آج کا نوجوان راتوں کو پوری رات جاگ کر خدا جانے کس کی شکل میں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے گمراہیوں میں
اور بدکاریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک وہ نوجوان تھا جس کی ساری راتیں یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں بسر ہوتی۔ ایک وہ نوجوان تھا جس کی پیشانی پر مصطفیٰ کا نور ہوتا، جس کا چہرہ حضور کی سنتوں کے نور سے، حضور کے اتباع کے نور سے روشن و منور ہوتا۔ اور ایک آج کا نوجوان ہے جو اپنی دنیا بھی کھو بیٹھا اور آخرت تو پہلے سے ہی ہاتھ سے گئی۔ اس لیے میرے نوجوانوں سنو، جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی میٹ پہ بیٹھو، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھو، چاہے آپ کے سامنے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس سے پہلے قرآن کی سورہ طارق کی یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کا ٹرانسلیشن بھی اور قرآن کریم کی آیت بھی، اور اس خیال سے بیٹھو کہ بندے تو جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ گناہ ہو چاہے وہ نیک عمل ہو، اللہ حافظ اور وہ نگہباں اور دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا یہ اثر اور ایفیکٹ اگر ہماری زندگیوں پہ ہو گیا تو سمجھ لو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے جو بھوک اور پیاس برداشت کی، رات کو پوری رات بیدار ہو کر قرآن پڑھایا، سنا اور سنایا، اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اس لیے اللہ پاک ہر حال میں دیکھتا ہے اور ہر مقام پر دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے تمام اعمال کا اور تمام کاموں کا حساب ہوگا۔ یہ پہلا معنی تھا۔ دوسرا معنی حافظ کا جو صاحب تفسیر کبیر میں اور صاحب روح البیان نے کیا کہ یہاں حافظ کا معنی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو معنی یہ ہوگا کہ ہر انسان کو اور اس کے اعمال کو، اس کے کاموں کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے اور گناہ کے قریب جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے اس طرح اللہ کے رسول مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بندے اگر آج گناہ ہو گیا تو کل قیامت کے دن جب میدان حشر بپا ہوگا تو حضور کو کیا منہ دکھائے گا، کس منہ سے حضور کے سامنے جائے گا، کس منہ سے حضور کے سامنے پیش ہوگا۔ گناہ کرنے والوں اس خیال سے گناہوں سے باز آ جاؤ کہ تمہارے گناہ اس کے محبوب مصطفیٰ کے سامنے ہے، تمہاری نیکیاں اس کے محبوب مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تعرض علی اعمالکم، میرے امتیوں تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہوں چاہے وہ گناہ ہو، ہر عمل بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے۔ فرمایا فما کان من حسنۃ حمدت اللہ علیہ وما کان من سیئۃ استغفرت اللہ لکم۔ جب میں اپنی امتی کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی ثنا کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ میری امتیوں نے نیکیاں کی، اچھے کام کیے۔ اور فرمایا کہ جب دیکھتا ہوں کہ امتیوں نے گناہ کیے تو پھر قبر انور میں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ نادانوں، اس خیال اور ارادے سے گناہوں سے باز آ جاؤ
کہ تمہارے گناہوں سے، تمہاری بدعمالیوں سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور تمہاری نیکیوں سے، تمہاری شب بیداریوں سے، تمہاری آہوزاریوں سے اور تمہارے روزوں سے، تمہارے درود و سلام سے، تمہارے تلاوت قرآن سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام امت کے اعمال سے نہ غافل ہوئے نہ غافل ہوں گے۔ قیامت تک آنے والے ہر امتی کا ہر عمل مصطفیٰ کے سامنے ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کے حال کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے جب گناہ کا خیال آئے، گناہ کا ارادہ پیدا ہو، تو گناہ کے قریب جانے سے پہلے سوچ لو کہ بندے یہ گناہ محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور محبوب کو گناہ سے تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ کیا کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے ماں باپ جو شفیق و مہربان ہوں ان کو تکلیف اور اذیت دے؟ اور ایک طرف حضور ہو اور ایک طرف کل کائنات ماں باپ کی بھری ہو، تو حضور کی ایک ادا پر کل کائنات کے ماں باپ قربان، کل کائنات کے ماں باپ نثار۔ اس لیے میرے نوجوانوں، گناہوں سے باز آؤ، خطاؤں سے باز آؤ، لغزشوں سے باز آؤ، خدا اور مصطفیٰ کی نافرمانیوں سے باز آؤ، کہ تمہارا ہر عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ نمبر 3، بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا کہ حافظ کا معنی ہے آپ کے دائیں بائیں جو 2 فرشتے ہیں جو آپ کے گناہ لکھتے ہیں اور آپ کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ بے شک لوگوں تم پر حافظ ہیں، نگہبان ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو انسان کے دائیں بائیں ہر وقت اس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ حضور علیہ السلام قبر انور میں ہو کر امت کے اعمال کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کی نیکیوں کو اور گناہوں کو کیسے دیکھتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہو، تو اس کا جواب اگلی تفسیر سے آ گیا کہ اگر دائیں بائیں فرشتے آپ کی نیکیوں کو اور گناہوں کو جان سکتے ہیں، تو کیا مصطفیٰ کی طاقت ان سے کم ہے؟ اگر فرشتے دیکھ سکتے ہیں تو کیا جو فرشتوں کے آقا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے؟ اس میں سبق ہے کہ جس طرح تمہارے اعمال، چاہے وہ نیکیاں ہوں، گناہ ہو، کرامن کاتبین ملائک کے سامنے ہے، اس طرح تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیاں اور گناہ مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ اور ایک اور تفسیر اس کی حافظ کی جو صاحب روح البیان نے کی، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وکلا بکل مؤمن 160 ملکا یذبون عنہ کما یذب من قصحة العسل الذباب، کہ ہر انسان کے پاس 160 فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کی حفاظت کرے، اسے پروٹیکٹ کرے۔ انسان کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے 160 ملائک اور فرشتے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے انسان کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں
اور انسان کی اس طرح حمایت کرتے ہیں اور انسان کو مختلف تکالیف سے اس طرح بچاتے ہیں اور انسان سے مختلف تکالیف اس طرح ہٹاتے ہیں جیسے شہد کے پیالے میں مکھیاں گر جائیں اور انسان ان مکھیوں کو نکالے. اور فرمایا کہ لو وکل العبد الى نفسه طرفۃ عین لاختفته الشیاطین، کہ اگر پلک جھپکنے کی مقدار تھوڑے سے وقت کے لیے وہ فرشتے انسان سے ہٹ جائیں اور انسان تنہا رہ جائے تو شیطان اس کو اچک لے جائے، یعنی گمراہ کر بیٹھے. اس لیے لوگوں تمہارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو، اس کے ساتھ 160 ملائک ہیں اور تمہارے اعمال ان ملائک کے سامنے بھی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا پسند کریں گے؟ بولیے. آدمی خواہ کتنا ہی خطا کار و گناہ گار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کی طبیعت ہے، نیچر ہے، وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے باز رہتا ہے، شرماتا ہے. تو جب لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے تو جو تمہارے ساتھ 160 فرشتے ہیں ان کے سامنے گناہ کی جرأت کیسے ہوتی ہے؟ لوگوں سے شرمانے والوں، لوگوں سے حیا کرنے والوں، اللہ کے ان معصوم فرشتوں اور ملائک سے بھی شرماؤ. جس طرح لوگوں سے ڈرتے ہو اور ڈر کے گناہوں سے باز رہتے ہو، اس طرح اللہ کے ان ملائک سے بھی ڈرا کرو اور شرما کر گناہوں سے باز آیا کرو. کتنے نادان ہیں ہم کہ وہ تو ہماری حفاظت کرے فرشتوں کے ذریعے سے، اور ہم پھر بھی اس کے نافرمان بنتے پھریں، ہم پھر بھی اس کے نافرمان بنتے پھریں، ہم سے پھر بھی اس کے گناہ ہوں، ہم سے پھر بھی اس کی خطائیں ہوں. تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ مر ابن عمر بغلام یرعی غنما. عبداللہ بن عمر کا گزر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے اس نوجوان سے کہا بعنی شاطن، نوجوان میں ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ ایک بکری بیچو گے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میری ہوتی تو آپ کے ہاتھوں بیچتا، لیکن یہ میری مالک کی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، امتحان لے رہے تھے، لیکن یہ اس وقت کا نوجوان تھا، دور صحابہ، دور نبوی کا نوجوان تھا. اس نے جواب دیا کہ مالک کو تو بتا دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرا مالک نہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن میرے مالک کا مالک ہر وقت دیکھتا اور تکتا ہے، اسے کیا جواب دوں گا؟ حضرت ابن عمر کو جواب پسند آیا اور آپ نے وہ بکریاں اس کے مالک سے خریدی، غلام کو خرید کے اسے آزاد کیا اور بکریاں بھی دے دی. آزادی بھی مل گئی، بکریاں بھی مل گئی. تو جو ہر وقت اس خیال میں رہے کہ اس کا مالک اور اس کا مولا ہر حال میں دیکھتا ہے، تو اس کو دنیا کی غلامی سے آزادی ملی، اس انسان کو دوزخ کے عذاب سے نجات اور آزادی ملے گی. اس لیے دوزخ سے نجات چاہنے والوں، عذاب دوزخ سے نجات چاہنے والوں، زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کل کا دن دیکھنا نصیب ہو بھی نہ ہو.
نہ جانے آج رات نصیب ہو بھی نہ ہو، نہ جانے جمعے سے اٹھ کر گھر جانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آج یہاں جانے سے پہلے اللہ سے ایک وعدہ کر لو، پرومس کر لو کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں آج جمعۃ الوداع کی مبارک جمعے کو کہ اپنے آپ کو آئندہ گناہوں سے بچائیں گے، خطاؤں سے بچائیں گے، بے ادبوں اور گستاخوں سے بچائیں گے، جو اللہ کا وفادار ہو، اس کے رسول کا وفادار ہو، اس کے صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہو، ہم بھی اس کے وفادار ہوں گے۔ جو اللہ کا ادب کرے، رسول کا ادب کرے، قرآن کا ادب کرے، اسلام کا ادب کرے، ماں باپ کا ادب کرے، علماء کا ادب کرے، صاحبان علم کا ادب کرے، مولا ان کی صحبتوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، بے ادبوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گستاخوں سے بچائیں گے، اس لیے کہ تو ہر حال میں ہمارا حافظ اور ہمیں دیکھنے والا اور تکنے والا ہے۔ یہ پیغام ہے آج کی جمعۃ الوداع کا، اور یہ سبق ہے رمضان کا۔ یہ رمضان کی ان باتوں میں سے ایک ہے کہ اگر یہ ایک بات بھی زندگی میں پیدا ہو تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گناہ سے پہلے یہ سوچا کرو کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے محبوب مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حفاظت کے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کی تاریکیوں سے نکل آؤ، نور ایمان کی طرف، نور اطاعت کی طرف، نور اسلام کی طرف، اور حضور کی سنتوں کی نور کی طرف۔ حضور اسلام کی سنتوں کے نور سے، حضور کی اتباع کے نور سے، حضور کی اطاعت کے نور سے، اور حضور کی پیروی کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن بنا لو، منور بنا لو، تاکہ قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، مصطفیٰ کے سامنے شرمسار نہ ہوں، اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کریں، مولا ہمیں اس قابل بنا کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے جانے کے قابل ہوں اور حضور کے سامنے جانے سے شرمسار نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو روشن اور منور بنا دے، سنتوں کا فیضان عطا فرمائے اور سنتوں پہ عمل کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة